حافظ حمداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطابات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ سب کو نفرت ہو گئی تبدیلی کے نام سے، پوچھ لو عوام سے تنگ ہے اس نظام سے، سب کو نفرت ہو گئی تبدیلی کے نام سے، نااہلوں کے ہاتھوں غریب رو رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر جمعیت علماء اسلام لاہور کے جنرل سیکرٹری جناب مفتی عبدالحفیظ صاحب اور ماڈل ٹاؤن تحصیل کے امیر مولانا عبدالمنان صاحب، جنرل سیکرٹری مولانا عرفان حیدر صاحب، لاہور سٹی کے امیر جنرل سیکرٹری، اور جناب حافظ نصیر احمد احرار صاحب، حافظ غضنفر عزیز صاحب، حافظ فہیم الدین صاحب، اور لاہور کے امیر مولانا نعیم الدین صاحب، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان تحفظ آئین پاکستان کانفرنس سے مجھے مدعو کر کے شرکت کی دعوت دی، عزت بخشی، حوصلہ افزائی کی، ایک پرتپاک استقبال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی سایہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور 74 سال سے 47 کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا، لیکن اس 74 سال میں حکمرانی کس کی رہی؟ کیا اس 74 سال میں کبھی بھی کسی بھی بڑے منصب پر کوئی مولوی آپ کو نظر آیا؟ بڑے مناصب میں سے صدر پاکستان کا منصب بہت بڑی ہے، وزیر اعظم پاکستان کا منصب بہت بڑی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا منصب بہت بڑی ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی منصب اور عہدہ، یہ ایک امتیازی حیثیت ہے۔ کسی بھی
صوبے کا گورنر آج تک کسی مولوی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تو پھر آپ بتائیے کہ جب 74 سال سے اس ملک میں کسی بھی اعلیٰ عہدے اور منصب پر مولوی یا مولوی کی پارٹی نظر نہیں آئی، تو پھر اس ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ بنانا، اس ملک کو خارجہ پالیسی کے میدان میں ایک ناکام ریاست کا منظرنامہ پیش کرنا، اس ملک کی دفاع اور سالمیت، بقا اور استحکام ہمیشہ خطرے میں، اس ملک کا خزانہ لوٹا گیا، اس ملک کی امن و امان تباہ و برباد کر دی گئی، یہ ملک دو لخت ہوا، اور اس ملک کی آئین کے ساتھ بار بار کھلواڑ ہوا۔ ان تمام خرابیوں کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ جب ملک کا وزیر خارجہ آج تک مولوی نہیں، ملک میں وزیر داخلہ آج تک کوئی مولوی نہیں، ملک کا وزیر دفاع آج تک کوئی مولوی نہیں، ملک کا وزیر خزانہ آج تک کوئی مولوی نہیں، وزارتوں میں ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر یہ اہم وزارتیں ہیں، کسی کا تعلق مالی اور معاشی شعبے سے ہے، کسی کا تعلق دفاعی یونٹ اور شعبے سے ہے، کسی کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے، کسی کا تعلق داخلی امن اور سلامتی سے ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے چند عہدے اور مناصب آپ کے سامنے رکھے، ان میں سے کسی ایک پر کبھی بھی اجتماعی سطح پر نہ مولوی اور مولوی کی پارٹی کی حکومت آئی، جمعیت علماء اسلام کی، اور نہ ان مناصب میں سے کوئی مولوی آپ کو نظر آیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان دو لخت کیوں ہوا؟ پاکستان بچانا کس کی ذمہ داری تھی؟ حکومت اور ریاست کی۔ پھر اس ملک کی معیشت کیوں تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے؟ معیشت کو مضبوط کرنا یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کی خارجہ پالیسی کیوں ناکام ہے؟ یہ وزیر خارجہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج اس ملک کی سالمیت، بقا اور استحکام خطرے میں ہے، اور ملک فلاحی ریاست کے بجائے، ایک فلاحی ریاست کے بجائے ایک جنگجو ریاست بن چکا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں اگر آج خزانہ خالی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں اگر آپ کی سرحدات پر لڑائی اور جنگ کا سما ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں 80 کے بعد آج تک یہ ملک فرقواریت، فساد، انتشار، افراتفری کا آماجگاہ رہا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں اسلحہ کلچر، کلاشنکوف کلچر عام ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں 10 سال دہشت گردی کی جنگ مسلط رہی، اور اس جنگ میں 120 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور 70,000 افراد لقمہ اجل بنے، جس میں 5 سے 6,000 ہمارے فورسز، فوجی جوانوں کی صورت میں، پولیس کی صورت میں، دیگر فورسز کی صورت میں وہ لقمہ اجل بنے، اور 70,000 عام لوگ لقمہ اجل بنے۔ اس جنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟
جب آپ کو سامنے منظرنامہ سیاہ ہی سیاہ نظر آ رہا ہے، ریاست اور حکومت کے کسی بھی شعبے اور یونٹ میں اور حکمرانی کر چکا ہو یہ طبقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا، پھر ان تمام تباہیوں خرابیوں کا ذمہ دار مذہبی دینی طبقہ ہے یا سیاسی سیول اور عسکری طبقہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جس نے حکمرانی کی ہے ان تمام تباہی کا ذمہ دار وہ طبقہ ہے۔ اور اس ملک پر حکمرانی کس نے کی ہے؟ دو طبقوں نے کی ہے، یا تو سول نے کی ہے جمہوریت کے نام پر، یا تو عسکری قیادت نے کی ہے آمریت کے نام پر۔ یہ تمام تباہی اور خرابیاں ان دو حکمرانوں کے نتیجے میں ہیں، مگر ذمہ دار کون ہے؟ ان کے مطابق بین الاقوامی ایجنڈے کے مطابق ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں ان تمام خرابیوں کا؟ مدرسے کو۔ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ مولوی کو۔ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کو۔ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ منبر اور محراب کو۔ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ اسلامی سیاست کو۔ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کی نظریاتی سیاست کو۔ آپ میڈیا پر بھی سن رہے ہیں، سیکولر اور لبرل طبقوں کی محافل اور مجلسوں میں بھی سن رہے ہیں کہ ان تمام خرابیوں کی ذمہ دار مذہب کی دنیا اور نظام کی دنیا میں اسلام ہے، اور طاقت کے میدان میں امت مسلمہ اور اس کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں۔ لیکن تاریخ میں 24 گھنٹے کے لیے حکمرانی ہمیں نہیں ملی، لیکن خرابیوں کا ذمہ دار ہم ہیں۔ ابھی آپ بتائیں، ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ جھوٹ بولنے والے تو جھوٹ بولتے ہیں نا، لیکن باہر جو تماشائی بیٹھے ہیں وہ تو بھی تھوڑا سا موازنہ کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہم اتنے عاری ہو چکے ہیں، ہم اتنے عاری ہو چکے ہیں کہ وہ سوچنے کی صلاحیت بھی کھو چکے ہیں، سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ کون ہے اس خرابی کا ذمہ دار؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جب میری پوری تاریخ میں حکومت کا ایک دن نہیں ہے، پھر ان خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس افراتفری اور انتشار کا ذمہ دار کون ہے؟ یا تو ریاست ہے یا حکومت ہے۔ ہم میدان میں نکلے، ایک لکیر ہم کھینچ کے، ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف یہ غاصب اور قابض اور حکمران طبقہ ہے۔ میدان لگی ہوئی ہے، کس نے پاکستان اور نظریہ پاکستان کے ساتھ دینا ہے، کس نے ان غاصبوں اور قابض حکمرانوں کے ساتھ دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے ہمیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے، جن قوتوں نے 74 سال ملک کا خون چوس چوس کے نکال دیا، اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تم؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ چین آپ کے بعد آزاد ہوا ہے، چین آپ کے بعد آزاد ہوا ہے، اس کی معیشت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ملائیشیا آپ کے بعد وجود میں آئی ہے، اس کی معیشت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تم زمین بوس ہو رہی ہو۔ ذمہ دار کون ہے؟ معیشت خرابی کا مولوی ذمہ دار ہے۔ کیسے مولوی؟ کراچی میں 26 سال میں 35,000 لوگ لقمہ اجل بنے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم بار بار دہراتے ہیں ان باتوں کو۔ 26 سال میں 35,000 لوگ لقمہ اجل بنے۔ مولوی محفوظ نہیں رہا، مدرسے کا محتمم محفوظ نہیں رہا، شیخ الحدیث محفوظ نہیں رہا، ڈاکٹر محفوظ نہیں رہا،
حکیم سعید جیسی شخصیت محفوظ نہیں رہا، مولانا حبیب اللہ مختار جیسی شخصیت محفوظ نہیں رہا، مولانا یوسف لدھانوی جیسی شخصیت محفوظ نہیں رہا، مولانا اسلم شیخ پوری کو ویل چیئر میں نشانہ بنایا گیا، در جنون سینکڑوں علماء لقمہ اجل بنے۔ کون تھے وہ قاتل؟ یہ کلر کون تھے؟ کون سی پارٹی تھی وہ جنہوں نے کراچی کو لاشوں کا ڈیر بنایا؟ صرف 12 مئی کو ایک ہی گھنٹے میں 50 لوگ لقمہ اجل بنے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق۔ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اسلام آباد میں مشرف کی حکومت تھی، سندھ میں اس کی تالیسٹ چیلوں اور پیروکاروں جس میں MQM شامل اس کی حکومت تھی۔ آپ بتائیے اس خون خرابے کے ذمہ دار مولوی ہے؟ اس خون خرابے کے ذمہ دار مدرسے کا محتمم ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ صوبائی وزیر داخلہ کون تھا؟ وفاقی وزیر داخلہ کون تھا؟ اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون تھا؟ ایوان صدر میں کون برا جمع تھا؟ ریاست کے با اختیار لوگ کون تھے؟ با اقتدار لوگ کون تھے جو 35,000 لوگ لقمہ اجل بنے اور کن کے ہاتھوں بنے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گالی مولوی کو پڑتی ہے، گولیوں سے نشانہ بھی مولوی کو بنایا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا دشمن ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے، اس نے تو ابتدائی دن میں پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ تو قیام پاکستان کے خلاف ہے۔ تم تو محب وطن ہو نا، تم تو محب وطن ہو، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ تو تم تقسیم کر رہے ہو، یہ محب وطن کے سرٹیفکیٹ تو تم تقسیم کر رہے ہو۔ قوم کو جواب دو، پاکستان کس نے 2 لخت کیا؟ اس کا جواب دو۔ اس وقت تو مفتی محمود بھی تھے، اس وقت تو مولانا غلام غوث ہزاروی بھی تھے، اس وقت تو شاہ احمد نورانی بھی تھے، یہ 6 7 8 علماء تھے جو کروڑوں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جس طرح پاکستان کی جغرافیہ کے وحدت کے لیے لڑ رہے تھے، اسی طرح اس نظریے کے لیے لڑ رہے تھے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا قیام ہے۔ تو 2 لخت کیوں ہوا نا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ ادھر سوال کرنا مشکل ہے، اگر آپ نے سوال کیا تو غداری کا سرٹیفکیٹ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تم اس مودی کو مبارکباد دیتے ہیں، تم اس نریندر مودی کو مبارکباد دیتے ہیں، تم اس نریندر مودی کو مبارکباد دیتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق جس نے RSS جیسی دہشت گرد تنظیم کی بنیاد رکھی۔ وہ RSS تنظیم کی بنیادی اراکین میں سے ہے، اس نے خود اعتراف کیا کہ بنگلہ دیش کی توڑنے میں میرا کردار تھا۔ آپ نے ان کو مبارکباد دی جب وہ وزیر اعظم بنا، جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا، آج سے 2 سال پہلے ہندوستان میں الیکشن کے دورانیے میں آپ مودی کی کامیابی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے؟ تم نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نریندر مودی گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے؟ تم کو یہ پتہ نہیں تھا؟ تم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نریندر مودی پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا ہے؟ تم کیسے دعائیں دیتے رہے کہ نریندر مودی کامیاب ہو؟ تم نے نہیں کہا بحثت وزیر اعظم، تم نے نہیں کہا پاکستان کے وزیر اعظم، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم، جو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس کو وزیر اعظم، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کی کشمیریوں کے لیے قاتل ہے، گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے، ان کے لیے خطرہ ہے، اسی طرح عمران خان پاکستان اور 21 کروڑ عوام کے لیے خطرہ ہے۔
جو بھی حکومت کے خلاف بولتا ہے کہتے ہیں یہ را کا ایجنٹ ہے، کہتے ہیں یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے۔ ہمارے آزادی مارچ سے پہلے ملین مارچ ہوئے، تنظیم انصار الاسلام کے رضاکار نکلے تھے، کہتے تھے یہ RSS کی تنظیم ہے، یہ RSS کی تنظیم ہے۔ تو پھر آپ کی ٹائیگر فورس کے بارے میں کیا خیال ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جنہوں نے PTV سینٹر پہ حملہ کیا، جنہوں نے PM سیکرٹریٹ پہ حملہ کیا؟ آج آپ نے پوری پاکستان کو بالخصوص پنجاب کو ٹائیگر فورس کے حوالے کیا۔ اپنے فورس پر تم نے اپنے لاڈلے کتے کا نام رکھا ہے۔ ان کے کتوں میں سے ایک کتے کا نام ٹائیگر ہے۔ اس نے اپنے کارکنوں، اپنے جیالوں پر کتے کا نام رکھا ہے۔ یہ ہے کارکنوں سے محبت۔ آپ مجھے RSS سے نفی کرتے ہو، میں نے نریندر مودی کو مبارکباد نہیں دی، تم نے مبارکباد دی۔ آپ مجھے RSS سے نفی کرتے ہو، مجھے انڈیا کا ایجنٹ کہتے ہو، غدار کہتے ہو۔ کیوں میں آپ کے خلاف بولتا ہوں؟ کیوں میں APC کھال کرتا ہوں؟ کیوں میں 11 اپوزنگ جماعتوں کی اتحاد بناتا ہوں آپ کے خلاف ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے؟ آپ کی پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے۔ تم مجھے کس القاب سے پھر موسوم کرتے ہو؟ غدار کا، ایجنٹ کا، وہ بھی بھارت کا۔ تم جس پاکستان میں وزیر اعظم ہو، یہ ان علماء کی مرہونی منت ہے، یہ ان علماء کی مرہونی منت ہے۔ تاریخ کی آزادی کی جنگ انگریز کے خلاف مولویوں نے لڑی۔ جاسوس تم تو مخبری کرتے رہے، تم تو انگریز کی جاسوسی کرتے رہے، تمہارا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آج بھی اگر جغرافیے کی سالمیت اور بقا کے لیے مستقبل میں خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو، اگر کام آیا تو یہی مولوی آئے گا۔ تم باغ کے لندن میں بیٹھو گے یا اسرائیل میں بیٹھو گے یا اس مطلقہ بیوی کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ بچے بیرون ملک میں، تعلیم بھی بیرون ملک میں، تمہارے بچے کا وہ دن رات قرآن پڑھتے ہیں یا اعتکاف میں بیٹھے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ مشغلہ کیا ہے اس کا؟ ذرا قوم کو تو بتائیے نا۔ ان بچوں کو لاؤ، اس سکول میں پڑھاؤ جس سکول میں حافظ حمداللہ کے بچے پڑھ رہے ہیں، لاؤ اس سکول میں داخل کرو اس کو، تاکہ اس کا رنگ ڈنگ مدینے کی ریاست کا بن سکے۔ پہلے تو اپنے بچوں کو مدینے کی ریاست کی سبق تو سکھاؤ۔ آپ مودی کی کامیابی کے لیے دعا دیتے ہیں، تم وفادار میں غدار، میں انڈیا کا ایجنٹ، تم دشمن۔ عجیب منطق ہے۔ تم کہتے ہو کہ نریندر مودی کی کامیابی میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل موجود ہے، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ میں غدار، تم وفادار، میں ملک دشمن، تم محب وطن۔ تم امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی ایک اہم اور محترم انٹیلیجنس ادارہ ISI پر الزام لگاتے ہیں کہ القاعدہ کو اور اسامہ بن لادن کو ٹریننگ ISI نے دی۔ تم وفادار اور محب وطن، میں غدار اور دشمن۔ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ تم نے کہا امریکہ میں بیٹھ کے کہ اسامہ ISI کی نگرانی میں تھا۔ یہ ریاست کے خلاف، ریاست کے خفیہ اداروں کے خلاف یہ بغاوت کا ارتکاب ہے یا نہیں ہے؟ جو الزام امریکہ پاکستان پر لگاتا ہے اور جو الزام بھارت اور نریندر مودی
پاکستان پر لگاتے رہے اور آج بھی لگاتے ہیں کہ دہشت گرد یہاں پنپ رہے ہیں. وہی کچھ عمران خان تم کر رہے ہو. تو تم اور مودی میں فرق کیا ہے؟ پتہ نہیں. پھر بھی تم محب وطن بھی ہے اور وفادار بھی ہے. میں ملک دشمن بھی ہوں اور غدار بھی ہوں. یہ اس طرح کی حکمرانی نہیں چلے گی. یہ ہے حکمران. مدینے کی ریاست کی بات ہو رہی ہے. معیشت ملک کی آپ کے سامنے. آج سے 2 سال پہلے ملک کے خزانے میں کتنا پیسہ تھا؟ معاشی ماہرین کہتے ہیں 5.6. آج کیا ہے؟ 0. کیوں؟ تم نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. آپ کے اعداد و شمار کے مطابق 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. تم نے کہا 50 لاکھ گھر دوں گا. کہاں ہے گھر؟ جب آپ کے آنے سے خزانہ بھی خالی ہوا، معیشت تباہ ہو گئی. آپ کے آنے سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا. آپ کے آنے سے مقبوضہ کشمیر بھی ہاتھ سے نکل گیا. مولانا فضل الرحمان 10 سال کمیٹی کے چیئرمین تھے. انہوں نے کیا کیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، لیکن یہی نریندر مودی وزیر اعظم تھا. یہی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تھی، بی جے پی کی ہندوستان میں، انڈیا میں. لیکن وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ نہ کر سکا. تمہارے حکومت میں مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے ہڑپ کر. یہ ہے کردار. یہ معلوم نہیں آج تک قوم کو کہ تم مرد ہو یا عورت ہو. یہ معلوم نہیں آج تک کسی کو. تمہارا کردار کیا ہے؟ آگے بڑھنا یا پیچھے بڑھنا یا ریورس لے جانا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک پر کسروں کی حکومت ہے، مردوں کی حکومت نہیں ہے اس ملک پر. مدینے کی ریاست اور مثالیں ناروے اور لندن اور برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ کے ہمیں دیتے ہیں. مدینے کی ریاست اور شیخ رشید. پنڈی کے شیخو بخشو. یہ ہے پاکستان کے جتنے بھی سیاسی لوٹے ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک لوٹا اگر بنتا ہے تو وہ شیخ رشید ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹا بھی ہے اور سب سے بڑا لوٹا بھی ہے، اور ہر حکومت میں کارآمد بھی ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار وہ ہے جو فلم انڈسٹری میں میرا کا کردار ہے. اس لیے جب معیشت بھی زمین بوس ہو گئی، جغرافیہ بھی خطرے میں ہے، آپ کی خارجہ پالیسی بھی ناکام ہے، اور آپ کا نظریہ جو اسلامی نظریہ ہے وہ بھی خطرے میں. ختم نبوت پر حملہ، ناموس رسالت پر حملہ، صحابہ کی توہین، آسیہ ملونہ کو پروٹوکول کے ساتھ باہر بھجوانا، پارلیمنٹ میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی میں ترمیم کے لیے بل پیش کرنا. اس کی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کرو. قیدیانی کو اقتصادی کونسل میں رکھنا، غیر مسلم قیدیانی کو اقلیتی کمیشن میں رکھنا. اسلام آباد میں جو تم مدینے کی ریاست کے دعوے دار ہو، اس میں آپ کے نظروں کے سامنے، آپ کے ناک کے نیچے ایک آدمی راتوں رات لندن سے آتا ہے، یہاں ابو بکر صدیق کو گالی دے کر توہین کر کے جہاز میں بٹھا کے پروٹوکول کے ساتھ بھجوا دیتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اس جغرافیے کی نظریاتی تحفظ اور دفاع کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں.
ہم اس خطے اور پاکستان کی جغرافیائی خطے اور سالمیت، بقا اور استحکام کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، معیشت کی استحکام اور بحالی کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت عمران خان پاکستان کے جغرافیے کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے اس نظریے کے لیے خطرہ ہے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان قیام عمل میں آیا۔ جب نظریے کے لیے بھی خطرہ ہو، جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہو، تو ہمارے لیے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے یا تو عمران خان کو بچانا ہے یا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ کس کو ہم ترجیح دیں گے؟ ہم نے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بچانا ہے یا عمران خان کو بچانا ہے؟ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اسلامی نظریہ پاکستان کو بچانا ہے۔ عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے۔ ہم نے ضیاء الحق کی اسلام کو بھی قبول نہیں کیا، ضیاء الحق بھی 10 سال کہتے رہے اسلام 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 اسلام، اور کچھ درباری اور سرکاری علماء بھی اس زمانے میں تھے جو کہتے تھے کہ جنرل ضیاء زمانے کے عمر فاروق ہے، زمانے کے عمر فاروق ہے، لیکن ہم نے ضیاء الحق کی اسلام اور اسلامی نعرہ کو منافقت کا نام دیا کہ یہ اسلام کے نام پر اپنے اقتدار کو تھول دیتے ہیں، یہ اسلام کے نام پر اسلام کی بےخینی کر رہا ہے، یہ اسلام کے نام پر اسلام کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کم سے کم مدینے کی ریاست کا نام تو لیتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایک بہت بے ادبی معاف اگر ایک رنڈی اپنی کوٹھی میں بیٹھ کے اور اپنا جسم پروشی کر رہا اور وہ مدینے کی ریاست کا نام لیتا ہو، تو آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس چیز کو کہ وہ جسم پروشی ایک طائفہ کوٹھے میں بیٹھی ہے، یا اس کے اس نعرے کو کہ مدینے کی ریاست یا اسلام، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اطمینان کرتے ہیں اس کے اس نعرے پر؟ آپ یقین کرتے ہیں اس کے اس نعرے پر؟ کیسے یقین کروں بھائی، کیسے یقین کروں، کس طرح کروں؟ تو یہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کی تحفظ جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے، ہم نے جغرافیہ پاکستان کی تحفظ جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے، ہم نے پاکستان کی معیشت اسلامی خطوط کی روشنی میں بحالی جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے، ہم نے ادھر اسلامی تہذیب کی بحالی برقرار رکھنا جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے، نہ کہ مادر پدر معاشرہ کی تشکیل، اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے۔ کیا اس جنگ کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یا نہیں تیار؟ اس میں جیل بھی آئے گا، جیل جانے کے لیے تیار ہو؟ اس میں پھانسی بھی آئے گی، جانے کے لیے تیار ہو؟ اس میں ٹینکوں کے سامنے لیٹنا بھی پڑے گا، تیار ہو؟ اس میں بھوک اور پیاس آئے گی، تیار ہو اس کے لیے؟ اس لیے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو بھگانا ہے۔ آپ کی پنجاب میں غالباً فیصلہ سازی کریں گے، نومبر کی وسط میں یا آخر میں ایک عظیم الشان اجتماع ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہوگا، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ نکلے، جہاں بھی جلسہ ہوگا، مرد عورت سب جا کے اس میں شرکت کرے، یہ دنیا کو بتا دیں کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے۔
ادھر کسی کی چودراہٹ نہیں چلے گی، نہیں ادھر IMF کی چودراہٹ چلے گی، نہیں ادھر فیڈرل فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی چودراہٹ چلے گی۔ کیا قانون سازی ہو رہی ہے علماء کو پتہ ہے؟ کوئی کیا قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں؟ اس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس پارلیمنٹ میں جس کے دیواروں پر اللہ کے نام لکھے، اس پارلیمنٹ میں جس کا اجلاس اور اس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، اس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹ کی دیواروں پہ آیت الکرسی لکھی ہے، اس پارلیمنٹ میں اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی قانون سازی ہو رہی ہے، مدارس کو برباد اور تباہ کرنے کی قانون سازی ہو رہی ہے، مساجد کو کنٹرول کرنے کی قانون سازی ہو رہی ہے، علماء اور طلباء اور اسلامی سیاست کرنے والوں کو اور ان کی زبان کو تھالا لگانے کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار رائے کی اجازت حق ہر کسی کو حاصل ہے، تم تھالا لگاتے ہو، یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آج صحافت آزاد نہیں ہے، آج سیاست آزاد نہیں ہے، آج آپ کی معیشت آزاد نہیں ہے، آج کاروباری طبقے کے خلاف، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے خلاف، ہر شہری کے خلاف ایک ایسی قانون سازی ہوئی ہے آج سے 2 ہفتے پہلے کہ بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر جو بھی حکومت، غیر ملکی حکومت، غیر ملکی ایجنسیوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ کسی بھی وقت تم کسی بھی شہری کو اٹھا سکتے ہو، کسی بھی وقت کسی بھی شہری کو تم اٹھا سکتے ہو، مولوی کو بھی اٹھا سکتے ہو، کاروباری کو بھی اٹھا سکتے ہو، فیکٹری والے کو بھی اٹھا سکتے ہو، پروفیسر کو بھی اٹھا سکتے ہو، ڈاکٹر کو بھی اٹھا سکتے ہو، جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ قانون بن چکا ہے۔ کیا یہ ہے قومی خود مختاری؟ کیا یہ ہے آزادی؟ کیا یہ ہے خود مختار پارلیمنٹ؟ تم نے تو وہ قانون سازی کرنی ہوتی جو 21 کروڑ عوام کے امنگوں کے مطابق ہو، تم نے قانون سازی وہ کی جس کے نتیجے میں میری قومی خود مختاری سلب کر دی گئی، میری آزادی بیچ دی تم نے، مجھے اور پاکستان کو اور آئین کو فیڈرل کے حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا تم نے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مساجد کو کنٹرول کرنے کے لیے، مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی اسلام آباد سے شروع ہو چکی ہے، کل پنجاب کی باری ہے، پھر دیگر صوبوں کی باری ہے، تو کیا ہمیں اس حکومت کے خلاف نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ کیوں؟ ہم آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم عوام کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کسی بھی کٹ پتلی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، جنوجوں کی پشت پر، اس کی حکومت کی پشت پر، ان کی وزارت عظمیٰ کی پشت پر بھی ایک وردی میں ملبوس جنرل ضیاء بیٹھا تھا، وہ آپ سے طاقتور تھے، وہ آپ سے طاقتور تھے، تم اس سے طاقتور نہیں ہو۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا، ہم آپ کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور آپ کی سہولت کاروں کو بھی چیلنج کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تسلیم آپ کو، جہاں بھی مارنا ہے تم نے مارو، جہاں بھی ڈالنا ہے ادھر ڈالو، تم دھمکیاں دیتے ہو، تم لوگوں کو ڈراتے ہو جیل سے۔ آپ نے مولویوں کو اور جمعیت علماء اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ عامر کے خلاف جنگ لڑی ہے، ہم نے تو ہمیشہ ڈکٹیٹر کے خلاف جنگ لڑی ہے، نیتے ہوتے ہوئے جنگ لڑی ہے بے سر و سامان۔ تم کیسے ہمیں ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں؟ ہم فیصلہ کر چکے ہیں،
ہم نے غلامی کا ہاتھ اور بندگی کا ہاتھ اللہ کو دیا ہے، اس طاقت کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے۔ نہ تم ہمیں خرید سکتے ہو، نہ میری ضمیر کو خرید سکتے ہو۔ یہ خریدنے کی طاقت ان لوگوں میں ہو جو خود آزاد۔ تم خود آزاد نہیں ہے، تم خود غلام ہو۔ کہتے ہیں اگر مجھے ISI کا چیف کہے کہ استعفیٰ دو، میں تو فوراً ان سے استعفیٰ لیتا۔ جس کا کام انڈا دینا ہو، کہتے ہیں اگر آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، انڈے میں دیتا ہوں۔ کتنے انڈے چاہتے ہو؟ جو انڈے دیتا ہو وہ ایسا بڑھ کے مار سکتا ہے؟ مرغی شیر کے سامنے بڑھ کے مار سکتی ہے؟ آپ کے پاس تو ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب آئے، آپ کو کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ استعفیٰ وہ دے رہا تھا، زمین آپ کے قدموں کی نیچے سے ہل گئی۔ استعفیٰ وہ دے رہا تھا، ہاتھ آپ کے کانپ رہے تھے، آپ نے وہ استعفیٰ اس لیے واپس کیا۔ اگر آپ اس کے استعفیٰ منظور کرتے تو اس کے منظور ہونے سے پہلے آپ کی رخصتی ہو جاتی۔ یہ ہے آپ کا ایمان، ورنہ یہ گز یہ میدان آپ لے لو استعفیٰ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی کی جنگ لڑیں گے، آئین کی تحفظ کی جنگ لڑیں گے۔ اس ملک میں عوام کی حکومت نہیں ہے، اس ملک میں خاموش مارشاء اللہ ہے۔ 21 کروڑ عوام خاموش مارشاء اللہ کی چتری میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے تاریخ انصاف کے ایک ذمہ دار بندے نے کہا کہ جو حکومت کے خلاف بولے گا وہ جیل جائے گا۔ یہ ہے فرق۔ ہم جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حکومت کے خلاف بولیں گے، ایک بار نہیں 1000 بار بولیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس جنگ میں کامیاب فرمائے۔ وما علینا